چانس میں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہو. تو ایک یہ مقصد ہے سورے کو انتخاب کرنے کا، درمیان سے قرآن کے درمیان سے ایک سورے کو انتخاب کرنے کا، کہ 20ویں پارے سے آ کر کے ایک سورے کو انتخاب کیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ ہے، ایک تو یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے ہمارے لیے کہ اس کا ایک فائدہ ہے، لیکن اس سے ایک اہم نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے بہت سارے مفسرین نے توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ سورہ اپنے آپ میں ہر سورہ ایک یونٹ ہے. ہر سورہ پورا قرآن نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، یہ صحیح ہے، لیکن ایک سورہ اپنے آپ میں ایک چیپٹر ہے، ایک یونٹ ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے نازل ہوا ہے. اس خاص مقصد کے لیے اس کی ساری آیتیں ہیں. جتنے بھی واقعات بیان کیے جائیں گے وہ اسی مقصد کے پیش نظر بیان کیے جائیں گے، اور جتنے بھی واقعات کو جس اینگل سے بیان کیا جائے گا وہ اسی اینگل سے بیان کیا جائے گا کہ جو اس سورے کا مقصد ہے. اگر ہم اس بات کو نظر میں رکھیں تو ہم دیکھیں گے قرآن میں انبیاء کے واقعات کی تکرار کیوں ہوئی ہے. ایک تو خود تکرار اپنے آپ میں مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال طور پر سورہ رحمان میں ایک ہی آیت بار بار تکرار ہوتی ہے، تو تکرار کا اپنے آپ میں ایک حسن ہے، اس کا ایک الگ فائدہ ہے. لیکن قرآن میں جو انبیاء کے واقعات کی تکرار ہوئی ہے، اگر ہم اس بات کو نظر میں رکھیں کہ جو سورے کا مقصد ہوتا ہے اسی مقصد کے پیش نظر ان واقعات کو لایا جاتا ہے. یعنی ایک ہی واقعے کو مختلف اینگل سے ذکر کیا جا سکتا ہے، اس واقعے کے خاص باتوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جن کا تعلق اس سورے کے مقصد سے ہو. اور سورہ اپنے آپ میں سورہ عنکبوت کی خصوصیت یہ ہے کہ شبہ قدر میں اس کو پڑھنا مستحب ہے. شبہ قدر میں خاص طور سے سورہ عنکبوت ہے، سورہ دخان ہے اور سورہ روم ہے. تو اس اعتبار سے بھی کہ ہم شب قدر سے پہلے ایک سورہ جس کا پڑھنا مستحب ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر سے کسی حد تک کے واقف ہیں، تو ظاہر ہے کہ شب قدر میں ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اس کے پیغام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سورہ عنکبوت کو ہم لوگ دیکھیں گے تو شاید کسی حد تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے، ان سے کافی حد تک کہ یہ مشابہ ہے. یہ کیا ہے انشاءاللہ جیسے آگے بڑھیں گے ہمارے لیے واضح ہوگا. تو یہاں تک کہ جو بات آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ ہے کہ سورے کا انتخاب کیوں کیا گیا. اس سورے کا انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت قرآن فہمی کا ایک طریقہ ہے، یعنی یہ ایک اپنے آپ میں ایک سلیقہ ہے، ایک میتھڈ ہے کہ ہم مختلف سوروں کو سمجھیں. اور اس سے کرنے سے کافی آسانی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ تفسیر کا درس شروع سے لے کر کے آخر تک کے پڑھے، لیکن قرآن سمجھنا بھی چاہتا ہے. تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی وقت اور اپنے جو ضرورت ہے، جس حد تک کہ وہ وقت دے سکتا ہے، اس کے مطابق کسی بھی سورے کو انتخاب کر لے. اس سورے کو پڑھے، چند بار پڑھے، کہیں سے اگر تفسیر سمجھ سکتا ہے تفسیر اس کی پڑھ لے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا قرآن نہ صحیح لیکن ایک 8-10 سورے، چند سورے انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ خود اپنے آپ میں سورے کو ایک یونٹ کے طور پر دیکھنے کا ایک فائدہ ہے. سورہ عنکبوت کا جو مقصد مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مومنین کا صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم اچھے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بہت سمجھدار ہیں کہ جو ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، خدا پر ایمان لائے ہیں. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا. اور اس آزمانے یعنی اس بات کو بیان کرنے کے لیے مختلف پیغمبروں کے واقعات لائے گئے ہیں. پیغمبروں کو ان کی امتوں کو کیسے آزمایا گیا ہے، اس چیز کو پھر اس میں سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا ہے. تو یہ کہ صرف اور صرف یہ کہنا، اور یہ ظاہر ہے کہ کسی ایک دور سے مخصوص نہیں ہے، یہ جو مقصد ہے یہ کسی ایک دور سے مخصوص نہیں ہے، تو ہر آدمی کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے ہے. ہر فرد کا امتحان اس کے اعتبار سے ہوگا، جو جیسا ہے، جس کی جیسی فہم ہے، جس کی جیسی دینداری ہے، جس کی جیسی دینداری ہے، جس کی جیسی سمجھ ہے دین کی، اس کا اسی اعتبار سے امتحان ہوگا. جس کی جیسی اخلاقیات ہیں، جس کا جیسی شخصیت ہے، اس کا ویسا امتحان ہوگا. تو یہ جو سورہ ہے یہ اس بات کو، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مومنین کا ہر حال میں امتحان ہونا ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے سورے کا، مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مکے میں جو مسلمان ایمان لائے، کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں مسلمان ہونے والوں کی زندگی کافی سخت گزری ہے، کافی مظالم ہوئے ان کے اوپر، مسلمان کم تھے، مقابلے کی اجازت نہیں تھی.
کہ وہ مقابلہ کریں، جنگ کریں، جہاد کریں، یہ سب کی اجازت نہیں تھی۔ اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ کم تھے، خود مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اور بھی دوسری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس وقت اجازت نہیں دی گئی مسلمانوں کو کہ وہ آ کر کے مقابلہ کریں مشرکین کا، کہ جو ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اذیتیں پہنچا رہے تھے۔ اور مشرکین کی طرف سے مسلسل اذیتیں تھیں، کتنی ایسے افراد تھے کہ جن کو مثال پر کوڑے مار مار کر کے شہید کر دیا گیا، زخمی کر کے شہید کیا گیا، دھوپ میں لٹا کر کے پتھر سے مارنا، اور اس طرح کی بہت ساری سخت تکلیفیں ہیں کہ جو شروع میں مسلمان ہونے والوں کو برداشت کرنا پڑی۔ ظاہر ہے ایسے حالات آسان نہیں ہیں نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے، ہر آدمی کا درجہ ایمان برابر نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کئی سارے مسلمان ہیں کہ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد جب اس طرح کی مشکلات کو انہوں نے دیکھا تو وہ ایمان سے پلٹ گئے اپنے، اور اس میں مشرکین کی ایک یہ بات شامل تھی کہ ایک پورا پیغام تھا مشرکین کی طرف سے کہ دیکھو اگر تم ایمان سے واپس پلٹ جاؤ گے، اپنے دوبارہ مشرک ہو جاؤ گے، دوبارہ ہمارا جو ہمارے آباء و اجداد جو دین ہے اس پر آ جاؤ گے، تو پھر ہم جو بھی تمہارا نقصان ہوگا ہم نقصان پورا کر دیں گے۔ لیکن اگر نہیں پلٹے، تم مسلمان رہے، تم مومن رہے، تو پھر سخت سے سخت مصیبتوں کے لیے تیار رہو۔ اس پریشر کے آگے اور اس لالچ کے آگے بہرحال بہت سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ آپ جانتے ہیں یہ جو استکباری طاقتیں ہوتی ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ ایک طرف سے لالچ بھی دیتے ہیں اور ایک طرف سے اسٹک بھی، کہ اگر یہ تو لالچ کے ذریعے کوئی آئے گا، لالچ کے ذریعے اگر نہیں آتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو مار کر کے، اس پر پریشر ڈال کے، اس کو تکلیفیں پہنچا کر کے اسے اپنی سمت لائیں گے۔ اب اس پریشر کی فضا میں یہ سورہ آ رہا ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ بغیر، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ غیر فطری، غیر قدرتی، ایک ان نیچرل، ایک ان کامن کام ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں، نہیں، یہ خدا کی سنت ہے۔ یہ سورہ بیان کر رہا ہے یہ خدا کا اصول ہے، اور یہ اصول ہمیشہ رہا ہے، یہ آج نہیں ہے بلکہ یہ اصول ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ مومنین کا امتحان لیا گیا ہے۔ جس نے بھی کہا ہم ایمان لے آئے، جس نے بھی کہا ہم بہت اچھے ہیں، جس نے بھی کہا کہ ہم بہت نیک ہیں، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ تو یہ سورہ اس مفہوم کو، اس بات کو، اس پیغام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، جس سے ہمیں ضمنی طور پر بہت سارے پیغامات ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے پیغامات کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ ابھی ضمنی طور پر اسی بیک گراؤنڈ میں جو سورہ کا بیک گراؤنڈ ہے اس سے ہمیں مشرکین کی ذہنیت، مشرکانہ ذہنیت اور جو مومنین کی ذہنیت ہے اس کا کسی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ مشرکوں کی نظر میں جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر ایمان سے تم پلٹ گئے تو جو بھی نقصان ہوگا ہم پورا کر دیں گے، وہ ان کی نظر میں جو ایمان لانا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ مادی لین دین پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں سب کچھ مادی لین دین ہی ہوتا ہے کہ تم ایمان لائے ہو کس لیے، کیونکہ تمہارا کوئی مادی فائدہ ہے، تمہیں اپنی مال و دولت میں فائدہ ہو رہا ہے، اپنی سیکیورٹی، امنیت، رشتہ داری، ان سب کا فائدہ اس وجہ سے ایمان لے آئے ہو۔ تمہارا نقصان جب ہوگا کہ تم اگر چھوڑ دو گے مسلمانوں کو، تمہارے رشتہ دار ہو سکتا ہے جو مسلمان ہوئے تم سے دور ہو جائیں، تمہارے ہو سکتا ہے کہ جاب کا نقصان ہو، تمہارے جو تجارت کا نقصان ہو، یہ سارے نقصان ہم بھرپائی کر دیں گے۔ تو یہ ایک مشرکانہ ذہنیت ہے کہ جو بھی ایمان لا رہا ہے، جو بھی نیک کام کر رہا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ کہ واقعی خلوص کے ساتھ میں، واقعی خداوند عالم پر ایمان رکھتے ہوئے، واقعی غیب پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی کسی کام کو انجام دے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس مشرکانہ ذہنیت سے یہ چیز باہر ہے۔ اور اس مشرکانہ ذہنیت کا یہ بہت سارے معاملات کو سمجھنے، اسے حل کرنے میں اثر ہے کہ انشاءاللہ کبھی گفتگو رہی تو اس پر جو ہے وہ اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ طریقہ گفتگو کا بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں آیتوں کو پڑھوں اور اسی پس منظر کے تناظر میں، اسی بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ سورہ عنکبوت کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس پیغام کو دینا ہے کہ مومنین کا صرف اور صرف ایمان لانے پر ان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا کہ آیتوں کو پڑھنے کے بعد بیان کروں۔ اب جو لوگ چاہیں بہرحال وہ یہ کر سکتے ہیں زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے، بہتر طور پر گفتگو کرنے کے لیے، صرف ایک طرفہ گفتگو نہ ہو، سوال جواب کی صورت میں ہو، کہ پہلے سے ایک دو صفحے دیکھ کر کے آ جائیں، پہلے سے ایک دو صفحے پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، جس حد تک کہ جس زبان میں بھی ترجمہ
پڑھ سکتے ہیں برائے اس وقت جو ہے وہ کئی ساری زبانوں میں ترجمہ فراہم ہے جس پر جو ہم لوگوں کو زبانیں آتی ہیں، تو اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں. اور اگر چند آگے کی آیتوں کو، آگے کے صفحات کو پہلے سے دیکھ کر کے آئیں گے، پڑھ کر کے آئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ بہتر طور پر یہاں پر گفتگو ہو سکے. ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے میں بس گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سے یہ شروع ہوا ہے کہ حروف مقطعات میں سے، جس کی گفتگو عموماً جب بھی قرآن کی گفتگو شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ کی گفتگو شروع ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کی گفتگو آتی ہے کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں. خلاصہ جو ہے ان ساری گفتگو کا، ان ساری باتوں کا مختلف نظریات ہیں. بہت ساری روایات میں اس کی تعویل بیان کی گئی ہے. فلاں حرف سے فلاں واقعہ مراد ہے، فلاں حرف سے فلاں چیز مراد ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن جو مفسرین نے، مثال پر علامہ طباطبائی صاحب المیزان، انہوں نے لکھا، اور اسے بہت سارے مفسرین نے، کہ یہ خدا اور پیغمبر کے درمیان میں ایک کوڈ ورڈ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک خاص جو ہے وہ رمز کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جس کو بعض اوقات ائمہ نے بتا دیا ہے تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سے موقعوں پر ائمہ نے نہیں بتایا تو ہمارے لیے اس سے، عام لوگوں کے لیے اس سے کچھ واضح نہیں ہوگا. اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کا اپنا جو ہے وہ مقصد ہے. جیسے قرآن میں بہت ساری چیزوں کے مبہم رہنے کا خود اپنے آپ میں ایک خاص مقصد ہے. دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ بھئی جو سورہ کا مقصد ہے اس کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے آیت. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یترکوا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ بس وہ یہ کہیں ہم ایمان لے آئیں، وهم لا یفتنون، اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. تو یہ پہلے ہی سورہ کے بالکل شروع میں اسی آیت میں اس بات کو ایک بہت ہی ایک خدائی قانون کے طور پر پیش کر دیا ہے. لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگ اذیتیں دے رہے ہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی ان نیچرل چیز نہ سمجھو، اس کو کوئی غیر معمولی چیز نہ سمجھو. ایک حق کے راستے پر آگے بڑھنے کا، صحیح راستے پر آگے بڑھنے کا، ایمان کے راستے پر آگے بڑھنے کا لازمہ ہے یہ. لہٰذا امتحان بہرحال لیا جائے گا، پریشانیاں بہرحال آئیں گی. اب اسے خداوند عالم جوڑ رہا ہے تاریخ سے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کوئی انوکھے ہیں، مسلمان نئے ہیں، صرف ان کا امتحان ہو رہا ہے. ان سے پہلے والوں کا بھی ہم نے امتحان لیا ہے، ان سے پہلے والوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یہ خدا کیوں کرتا ہے، اب اس کا مقصد بیان کیا کہ خدا یہ امتحان کیوں لیتا ہے، خدا نے یہ نظام ایسا کیوں بنایا ہے. آخر یہ کائنات خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہو. جیسے ہی کسی نے کہا لا الہ الا اللہ، اگلے دن سے اس کی جو ہے وہ تجارت میں برکت ہو جائے، اگلے دن سے اس کی مال و اولاد میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ آنے پڑے. کائنات خدا کی ہے، خدا چاہے تو یہ کر سکتا ہے. وہ خدا نے یہ نظام کیوں بنایا ہے کہ اگر ایمان لائیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی وہ مادی برکتیں ہوں، فوائد حاصل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حاصل نہ ہوں بلکہ برعکس نقصان ہو انسان کو. تاکہ اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تاکہ جو لوگ صادق القول ہیں، جو سچے ہیں ایمان میں، وہ معین ہو جائیں، وہ مشخص ہو جائیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں وہ بھی معین ہو جائیں. یہ خداوند عالم کی یہ خود اپنے آپ میں ایک اہم مقصد ہے کہ بہت سارے واقعات، بہت سارے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جو صرف بعض اوقات اس لیے رونما ہوئے ہیں تاکہ جو جھوٹے افراد ہیں، جو ظالم ہیں، ان کا چہرہ عیاں ہو جائے، تاکہ وہ لوگ لوگوں کے سامنے آ جائیں. تو یہ خداوند عالم کی سنت اور سیرت رہی ہے کہ بعض اوقات ایسے افراد کہ جو ظالم ہیں، کہ جو مومن نہیں ہیں، ان کا چہرہ خدا سامنے لے آئے. البتہ بعض اوقات بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر خدا ان کا چہرہ سامنے نہیں بھی لاتا ہے. بہت سارے افراد ہیں جن کا چہرہ سامنے نہیں آتا ہے. لیکن یہ خداوند عالم کی سنت اور سیرت ہے کہ جو بھی یہ کہہ رہا ہے میں ایمان لایا ہوں، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اس کا امتحان لیا جائے. اس امتحان کے نتیجے میں پھر یہ معلوم ہوگا کہ کون لوگ ہیں کہ جو مومن ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو مومن نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں. یہ جو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہا گیا ہے کہ ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، اس میں ایک نفسیاتی سکون کا بھی پہلو ہوتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے صرف ہمارے ساتھ میں نہیں آئی ہے. کہ کبھی کبھی جب مشکل اور مشکلات آتی ہیں کسی بھی فرد کی زندگی میں، وہ یہ سوچتا ہے صرف میرے ساتھ میں یہ مشکلات، بعض اوقات لوگ آ کے کہتے بھی ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ صرف میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ سب کی زندگی میں، ہر آدمی کے اعتبار سے اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور ہر آدمی کو یہ طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک طریقہ جو خداوند عالم مشکل سے کیسے مقابلہ کیا جائے، مشکل کو کیسے ڈیل کیا جائے، اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیسا ہو، کم سے کم ہماری ذہنی اور قلبی قوت کے اعتبار سے، ہماری نفسیات ہیں اس کے اعتبار سے، اس میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو چکا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی اسی طرح کا امتحان ہوتا ہے، تو خدا اسے تاریخ میں آ کر کے بیان کرے گا، دیکھو تاریخ میں ہوتا آیا ہے ایسا، باقی انبیاء کی امتوں کے ساتھ میں بھی یہی ہوا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا جو لوگ برائی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یہ ان کا بہت برا فیصلہ ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت جگہوں پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات کیوں آیا ہے، اتنی زیادہ تکرار ہر جگہ پر آیا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ میں چونکہ اہم بات ہے لہذا تکرار کی گئی ہے، لیکن بعض مفسرین من جملہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی عمل الصالحات آتا ہے اس کے اپنے سیاق اور کانٹیکس کے اعتبار سے وہاں پر اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہیں پر پہلے گفتگو چل رہی ہے جہاد کی، اس کے آگے آ رہا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہوں، کوئی بھی نیک کام، نماز پڑھتے ہوں، خمس دیتے ہوں، لوگوں کی مدد کرتے ہوں، نہیں، مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک کام، بلکہ مراد یہ ہے کہ آمنو، چونکہ جہاد کی گفتگو ہے، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، تو صالح کے عمل صالح کے معنی اس کے کانٹیکس کے اعتبار سے، اس کے سیاق کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بدلتے رہیں۔ البتہ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کئی سارے پیغامات کو دینے کے لیے بعض اوقات بہت جنرل الفاظ کا استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کا جو ایک خاص فائدہ ہے وہ بھی ملتا رہے، کہ یعنی اس کانسیپٹ کی تکرار بھی ہوتی رہے کہ یہ ایمان اور عمل صالح ایک ساتھ ہے، اس کو ساتھ ساتھ آنا چاہیے ہمیشہ۔ اور دوسرا اگر اس کو اس کے سیاق میں دیکھا جائے تو اس کا اپنے آپ میں اس کو سمجھنے کا بھی ایک فائدہ ہے کہ وہاں پر صالح کا عمل صالح کا مطلب ہر عمل صالح نہیں ہے، بلکہ جس سیاق میں استعمال ہو رہا ہے در حقیقت وہی عمل صالح مراد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن نے بھی ایک جنرل لفظ استعمال کیا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کہ جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ ہم سے آگے نکل جائیں گے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارا ان پر بس نہیں چلے گا، ہمارے دائرے حکومت سے، ہمارے دائرے اقتدار سے وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا انہوں نے سوچ رکھا ہے ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے، بہت بری، یہ غلط سوچ ہے ان کی، اس طرح سے جو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر وہی جنرل لفظ ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، جو برا کام کر رہے ہیں، اس کی جو خوبصورتی ہے جنرل استعمال کرنے کی کہ ہر انسان، کوئی بھی برا کام کرنے والا اپنے طور پر اس آیت کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے، کہ وہ اس کو سیاق کے بغیر بھی دیکھے، اس کانٹیکسٹ کے بغیر بھی دیکھے، تب بھی ہر برائی کرنے والا کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے دائرۂ اقتدار سے، دائرۂ حکومت سے، اس کے قانون سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو خاص معنی ہوں گے اس کے، وہ ہوگا یا تو وہ افراد کی جو مومنین پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یعملون السیئات سے مراد وہ ہے وہ خاص برائی، مومنین پر ظلم ڈھانا، یا مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ افراد جو ایمان لانے کے بعد واپس پلٹ گئے اور مشرک ہو گئے۔ تو یہاں پر سیئات اگرچہ ایک جنرل لفظ ہے، اگرچہ ایک عام لفظ ہے، لیکن اس کے معنی جو ہے وہ خاص بھی ہو سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ لوگ کہ جو مومنین پر ظلم ڈھا رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جو ایمان سے پلٹ جا رہے ہیں، وہ یہ سوچیں کہ نہیں اب وہ خدا کے دائرے قدرت سے باہر ہو گئے ہیں، خدا کا ان کے اوپر بس نہیں چلے گا، اب وہ مشرکین ان کے جو مفادات ہیں ان کی حفاظت کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی خداوند عالم کی حکومت اور دائرۂ حکومت سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ یہاں پر ایک بار موت کی یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو خداوند عالم کی لقاء اللہ کہا گیا ہے، خدا سے ملاقات کا، موت کو خدا سے ملاقات تعبیر کیا گیا ہے، کہ جن لوگوں کو خداوند عالم سے ملاقات کی امید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رجا کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا، یہ علم کے مقابلے میں کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے کہ علم کا مطلب ہے کہ یقین کے ساتھ کسی چیز کا معلوم ہونا،
اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ایک ہلکی سی امید بھی ہو کہ اسے موت آئے گی، اسے آخرکار خدا کے سامنے جانا ہے، اسے آخرکار خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہ یہ یاد رکھے کہ بہرحال موت آنے والی ہے، اور یہ قانون خداوند عالم کا کہ کل نفس ذائقۃ الموت یہ اٹل ہے، اسے بہرحال خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا وہ جو کام بھی انجام دے رہا ہے، چاہے مشرکین مومنین پر ظلم ڈھا رہے ہیں وہ، اور چاہے مومنین اگر اپنے ایمان سے پلٹ جا رہے ہیں، تو وہ اس بات کو نظر میں رکھیں کہ آخرکار ان کو خداوند عالم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو خداوند عالم سننے والا بھی ہے، وہ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں ان کو سن رہا ہے، اور جاننے والا بھی ہے، ان کے تمام افعال کو، تمام کاموں کو جانتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو بھی کوشش کرے گا وہ اپنے اس کوشش کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے وہ جنرل لفظ استعمال کیا ہے، کوشش کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس خاص سیاق میں، خاص کانٹیکس میں اس کے معنی جو ہوں گے وہ ہوں گے کہ جی ہاں، ایمان کے راستے میں جو کوشش کر رہا ہے۔ اب کوئی اگر ایمان لے آئے، وہی نہ سوچے کہ آج کل تو پیغمبر پر ایمان لانے والے بہت کم ہیں، میں نے احسان کیا پیغمبر کے اوپر کہ میں ایمان لے آیا، اگر میں ایمان نہیں لاتا، میرا قبیلہ ایمان نہیں لاتا، میرے خاندان والے ایمان نہیں لاتے، پیغمبر کتنے تنہا ہوتے۔ نہیں، کوئی خدا کہہ رہا نہیں، یہ مت سوچو کہ تم اگر ایمان لائے ہو تو گویا پیغمبر کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، خدا کے دین کا تم فائدہ پہنچا رہے ہو۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہ جو کوشش کی ہے اس کا فائدہ تم کو ملے گا، اس کا فائدہ تم نے اپنی آخرت سنواری ہے، تم اپنی دنیا سنوار سکتے ہو اس کے ذریعے سے، اس ایمان کے ذریعے سے تم اپنے کردار کو سنوار سکتے ہو، تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ تو یہ کسی کے بھی ذہن میں نہ ہو، خاص طور سے وہ افراد کے جو دینی ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات کہ واضح طور پر شاید ان الفاظ میں نہ کہے کہ میں چونکہ خدا کے دین کی مدد کی ہے تو میں نے اس کو دین کو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت ساری باتیں ہم نہیں کہتے زبان سے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مشکل آ جائے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، وہ فلاں صاحب ہے، وہ تو دین کی رعایت نہیں کرتے ہیں، بے دین ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، میں تو اتنا کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ میں یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے۔ ٹھیک، تو کہیں نہ کہیں ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میں دین کا نیک کام کر رہا ہوں، خدا کو میرے لیے سب کچھ جو ہے وہ اچھا ہی میرے سامنے پیش آنا چاہیے، میرے سامنے کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ میں خدا کے دین کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ خداوند عالم سے حسن ظن ہونا، خداوند عالم سے دعا کرنا، حتیٰ اس بات کا خداوند عالم سے کہنا کہ میں تیری راہ میں اخلاص کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں، میرے حالات بہتر ہوں، یہ اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعتراض کی صورت میں اور ذہن میں اس جو ہے وہ اس کیلکولیشن کا ہونا کہ چونکہ میں خدا کے دین کو فائدہ پہنچا رہا ہوں لہٰذا میرے ساتھ میں کچھ بھی برا نہیں ہونا چاہیے، یہ ذہنیت غلط ہے، جس کی خداوند عالم نے یہاں پر تردید کی ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، مصائب پیش آ رہے ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، یہ ایمان کی راہ کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے، یہ ایمان کی راہ میں بہرحال پیش آتی ہیں۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یہ خدا کی صفت ہے کہ خدا بے نیاز ہے۔ یہاں بے نیاز ہے کس چیز سے؟ کہ یہ نہ سمجھو کہ تم ایمان لاؤ گے تو پیغمبر کی مدد ہو جائے گی، خدا کے دین کی مدد ہو جائے گی، کوئی خدا، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے کوئی خدا کا نام لیوا نہیں ہوگا، نہیں، خدا بے نیاز ہے سب سے، خدا کسی ایمان لانے والے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہٰذا ان چند آیتوں میں اس بات کو کہ یہ جو کچھ بھی سختیاں پیش آ رہی ہیں، جو کچھ بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ان مشکلات کو اگر کوئی برداشت بھی کر رہا ہے اور برداشت کر کے ایمان کے راہ میں آگے بڑھ رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ اس نے خداوند عالم پر کوئی احسان کیا ہے اور خداوند عالم کی کوئی اس نے مدد کی ہے، نہیں، خدا سب سے بے نیاز ہے۔ اس کو دوبارہ بتائیں گے؟ جی، اس سے پہلے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اس میں یہ ہے کہ اگر جو لوگ در حقیقت ایمان سے پلٹ جا رہے ہیں ان کو متوجہ کیا ہے موت کی طرف، کہ دیکھو آج تو پلٹ جا رہے ہو لیکن آخرکار تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تمہیں آخرکار موت آنی ہے تم کو، تو یرجو لقاء اللہ، اگر ٹھیک ہے فرض کر لیجیے کہ اگر کوئی آدمی پہلے مومن تھا مشرک ہو گیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو شاید یقین نہیں ہے کہ خدا کے پاس جانا ہے۔ یہاں پر جو استدلال ہے، یہاں پر جو ریزننگ کر رہا ہے خدا کہ ٹھیک ہے اگر تم کو یقین نہیں بھی، علم نہیں بھی ہے، مومنین کی طرف سے یقین نہیں بھی ہے کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوگی، سزا مل سکتی ہے، ایک پرسنٹ احتمال تو ہے اس بات کا کہ تم خداوند عالم کی بارگاہ میں جاؤ گے، خدا تمہارے سامنے ہوگا، اگر اس بات کا احتمال ہے، اگر اس بات کی پاسبلٹی اور امکان ہے کہ خدا کے سامنے جانا ہے
تو پھر اپنے ایمان سے واپس نہ پلٹو آخرات، پھر تم یعنی یہ ہے کہ خدا کو کیسے منہ دکھاؤ گے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں. تو اس وجہ سے اسے وہاں پر موت سے خاص طور سے اس کو جو ہے وہ سب دیا ہے. چاہے تو آج کے لیے اتنا ہی رکھیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے